أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب کہہ دیجئے اہل کتاب کہہ دیجئے اہل کتاب لستم علی شیء لستم علی شیء تم کسی بھی چیز پر نہیں ہو تم کسی بھی چیز پر نہیں ہو حتی تقیموا التوراۃ والانجیل حتی تقیموا التوراۃ والانجیل یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو اور انجیل کو یہاں تک تم قائم کرو تورات کو اور انجیل کو وما انزل الیکم من ربکم وما انزل الیکم من ربکم اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے یہودیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ کہا کہ کیا آپ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ تورات اللہ کی سچی کتاب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ پھر ہم تورات کو مانتے ہیں اور قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تمہاری کوئی معاشرتی حیثیت نہ تمہاری کوئی دینی حیثیت جب تک تم تورات کو قائم نہ کرو اور انجیل کو قائم نہ کرو اور قرآن مجید کو قائم نہ کرو، اس پر عمل نہ کرو، اس پر ایمان نہ لاؤ۔ وما انزل الیکم من ربکم، یعنی یہ قرآن صرف مسلمانوں کی طرف نہیں آیا، تمہاری طرف بھی آیا ہے اور عیسائیوں کی طرف بھی آیا ہے، یہ سب کے لیے ہے اور سب اس پر عمل کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے تو نجات پائیں گے ورنہ نہیں پائیں گے۔ اللہ کی کتاب کو قائم کرنا یہی دین کا اصل مقصود ہے، اور محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے زبانی دعوے یہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑھا چڑھا کر آپ کی تعریفوں میں اتنا بڑھایا کہ انہیں خدا کے درجے تک پہنچا دیا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے احکام پر عمل کیا جائے۔ ایک حد اگر اللہ کی کتاب میں سے قائم کر دی جائے تو یہ کسی قوم کے لیے 40 دن تک بارش برسنے سے زیادہ بہتر ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقامت حد من حدود اللہ الارض خیر من مطر 40، ایک اللہ کی حد کا قائم کرنا یہ کسی جگہ پر 40 دن کی بارش سے زیادہ فائدہ مند چیز ہے۔ تو اللہ کی کتاب کے احکام پر عمل کرنا اور اس کی حدود کو قائم کرنا یہ اصل چیز ہے جو انسان سے مطلوب ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ اور البتہ تحقیق ضرور زیادہ کرے گا ان میں سے بہت سے لوگوں کو، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا وکفرا، سرکشی میں اور کفر میں، فلا تعص علی القوم الکافرین، پس نہ غم کھائیے کافروں کی قوم پر۔ فرمایا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی کتاب جیسے جیسے نازل ہوتی ویسے ویسے یہ حق کی طرف آتے اور اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے اور اس کو مانتے، لیکن ہوا یہ ہے کہ جیسے جیسے کتاب اللہ نازل ہوتی ہے ویسے ویسے یہ اپنے سرکشی اور کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو دراصل بارش ساری زمین کے لیے ہوتی ہے، کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جو اس بارش کو قبول کر کے
اس میں سے پھل پھول اگاتی ہے، اور کچھ ایسی بنجر زمین ہوتی ہے جو اس پانی کو ضائع کر دیتی ہے، یا پھر اس میں سے فضول قسم کی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، یا کھمیاں پیدا ہوتی ہیں، یا پھر اس طرح کی چیزیں۔ تو فرمایا کہ ان کی حالت یہی ہے کہ اللہ کی کتاب سے یہ فائدہ اٹھانے کی بجائے سرکشی اور کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے، والسابئون، اور بے دین، والنصارى، اور عیسائی، من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لائے اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ، وعمل صالحا، اور عمل کرے اچھے، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو نہیں ہے کوئی خوف ان پر، اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ فرمایا ایمان والے یہودی اور بے دین سابئون جو ہیں، یہ مجوسیوں کا ایک گروہ تھا جو زبور پڑھتے تھے اور عراق میں رہتے تھے، اور غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے حق اور باطل کو خلط ملط کر دیا تھا، اور ایک مکسچر سا بن گیا تھا بے دینی کا اور دینداری کا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بے دین لوگ ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا تو وہ خوف اور غم سے نجات پا جائے گا۔ آج کل کے منکرین حدیث کے ایک گروہ نے اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا ہے کہ قرآن کو مان لینا کافی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو دراصل ایمان باللہ میں ایمان بالرسالت بھی شامل ہے، اور کسی شخص کا ایمان باللہ اس وقت تک معتبر نہیں ہے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ خصوصاً آپ نے جب یہ تاکید کے ساتھ فرما دیا کہ واللہ لا يسمع بی من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بی الا دخل النار۔ فرمایا کہ اس امت میں جو بھی یہودی اور جو عیسائی میرے بارے میں سنے اور پھر مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نجات اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد اللہ کے نبی پر ایمان لانے میں ہے۔ محض پہلے کتابوں پر اور پہلے انبیاء پر ایمان لانے سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا جائے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یقیناً پکڑا ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور بھیجے ہم نے ان کی طرف بہت سے رسول۔ فرمایا کہ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے بہت پختہ وعدہ لیا۔ اور اس سورۃ کریمہ کے آغاز میں بھی یہی بات فرمائی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا کیا
کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدے کیے تھے وہ سارے کے سارے بھلا دیے اور وہ وعدے توڑ دیے اور رسولوں کا انکار کیا اور اللہ سے کیے ہوئے عہد و میثاق کو پس پش ڈال دی. کلما جاءہم رسول جب بھی آیا ان کے پاس کوئی رسول بما لا تہوی انفسہم اس چیز کو لے کر جو ان کے دلوں کو اچھی نہیں لگتی تھی فریقاً کذبوا تو انبیاء کے ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ اور انبیاء کے ایک گروہ کو انہوں نے قتل کیا. فرمایا جو چیز انہیں ان کے دل کو اچھی لگتی اسے مان لیتے اور جو چیز انہیں اچھی نہ لگتی اس کا انکار کر دیتے اور رسولوں کے ایک حصے کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک حصے کو قتل کیا. اللہ کے نبی کو قتل کرنا سب سے بڑا جرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا جسے کسی نبی نے قتل کیا. اور یہی حال آج مسلمانوں کا ہو گیا ہے کہ کتاب اللہ کی جو آیت ہم کو اچھی لگے اس پر ہم عمل کر لیتے ہیں اور جس آیت کو ماننے پہ طبیعت نہ چاہے اسے ہم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے اور اس سے بچ کے رہنا چاہیے. ترجمہ دوہرا. قل یا اہل الکتاب کہہ دیجئے اے اہل کتاب لستم علی شیء تم کسی بھی چیز پر نہیں ہو حتی تقیموا التوراۃ والانجیل یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو انجیل کو وما انزل الیکم من ربکم اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ اور البتہ ضرور بڑھا دے گا ان میں سے بہت سے لوگوں کو ما انزل الیک من ربک جو کچھ اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے طغیانا وکفرا سرکشی میں اور کفر میں فلا تعس علی القوم الکافرین پس نہ افسوس کر کافروں کی قوم پر ان الذین آمنوا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے والسابئون اور بے دین لوگ والنصارى اور عیسائی من آمن باللہ جو کوئی ایمان لایا اللہ کے ساتھ والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ وعمل صالحا اور عمل کیے نیک فلا خوف علیہم پس نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر ولا هم يحزنون اور نہ وہ غم کھائیں گے.
لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل یقیناً ہم نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے وارسلنا الیہم رسلا بھیجے ہم نے ان کی طرف بہت سے رسول کلما جاءہم رسول جب بھی آیا ان کے پاس کوئی رسول بما لا تہوی انفسہم اس چیز کے ساتھ جو نہیں چاہتے تھے دل ان کے فریقاً کذبوا انہوں نے ایک گروہ کو جھٹلا دیا وفریقاً یقتلون اور ایک گروہ کو قتل کرتے ہیں وصلی اللہ علی نبینا محمد